حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ایک شخص گویہ تھا، گانے گاتا تھا۔ یہ بعد میں توبہ طائب ہوا اور تابعین میں ہوا، مسلمان ہوا، پھر تابعین میں ہوا اور گانے سے توبہ کی۔ اب یہ اس عمر میں تھا کہ جب یہ بوڑھا ہو چکا تھا، جوانی، نشہ، حسن، آواز کی خوبصورتی، تعلقات کی وسعت، ہر ضرورت مند کی ضرورت کو گویا گانا گا کر پوری کرانا اور اس کو خوش کرنا۔ بے بہا اس کے پاس دھن دولت تھی، لیکن آہستہ آہستہ اس کی اولاد تو تھی نہیں، آہستہ آہستہ اس کی رقم ختم ہوتی گئی اور عمر ڈھلتی گئی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اس کے دانت ٹوٹ چکے۔ اب ابتدائی طور پر تو اس نے مانگنا شروع کیا، کبھی اس سے، کبھی اس سے، کبھی اس سے۔ دوست، احباب، تعلق والے، تقریبات والے اس کو دے دیتے تھے، لیکن ایسا زمانہ پھر آیا کہ انہوں نے آنے سے منع کر دیا کہ ہمارے پاس نہ آیا کرو، ہم تیرے تعاون نہیں کریں گے تیرے ساتھ۔ یہ بڑا پریشان۔ ایک موقع بالآخر ایسا آ گیا کہ یہ شخص ہر طرف سے مایوس ہو گیا اور یہ جنت البقیع میں گویا چلا گیا اور وہاں جا کر مایوس ہو گیا، بیٹھ گیا۔ بھوک ہے، ٹھکرایا ہوا ہے، دھتکارا ہوا ہے، آواز نہیں رہی، جوانی نہیں رہی، شباب و حسن نہیں رہا، وہ رنگینیاں نہیں رہی، وہ دوست یار نہ رہے۔ یہ جنت البقیع میں بیٹھا ہے کہ میں قبر کو دیکھوں کہ اب میری موت کا وقت قریب ہے۔ یہ وہیں رہا۔ ابھی دوپہر ڈھلی ہوئی تھی کہ دیکھا کہ وقت کا امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر پہ کچھ اٹھا کر وہ اس جانب آ رہے ہیں۔ یہ چونکا اور پھر دیکھا کہ امیر المؤمنین نے اس کو دیکھ لیا اور اس کی جانب آ رہے ہیں۔ یہ ڈر گیا کہ آج پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، کیوں آ رہے ہیں، کیا میرے ساتھ کرتے ہیں، مجھ سے کیا کوتاہی ہو گئی۔ انہوں نے آ کر وہ سر سے جو ٹوکری رکھی ہوئی تھی، ٹوکرا رکھا ہوا تھا، تشتری اور خوان رکھا ہوا تھا، وہ آ کر نیچے رکھ دیا اور کہا اے اللہ کے ولی کھاؤ، کھانا کھاؤ۔ یہ حیران اور پریشان کہ یہ کیا، میں تو کچھ اور سمجھا، امیر المومنین ڈانٹ ڈپٹ کریں گے کہ تو اس وقت کیا کر رہا ہے قبرستان میں، لیکن یہ ماجرا تو اس کے الٹ ہے کہ ظہر کا وقت ہے اور امیر المومنین سر پہ کھانا اٹھا کے کہہ رہے ہیں اے اللہ کے ولی کھانا کھاؤ۔ ماجرا کیا ہے امیر المومنین؟ ہمت بندی۔ انہوں نے فرمایا کہ میں جب دوپہر کو سویا، قیلولہ کیا، تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور کہا گیا کہ فلاں جگہ پر ہمارا دوست بیٹھا ہوا ہے، اللہ کا ولی بیٹھا ہوا ہے، میرا دوست بیٹھا ہوا ہے، میرا محبت کرنے والا بیٹھا ہوا ہے، اس کو 1 دن سے 2 دن سے کھانا نہیں ملا، فقر و فاقہ کے اندر یہ شخص مبتلا ہے۔ اے امیر المومنین جاؤ، اس کے حال کو جانچو، اس کو کھانا کھلاؤ۔ فرماتے ہیں جب میں بیدار ہوا تو اہلیہ سے کہا جلدی مجھے کھانا اگر جو موجود ہے وہ دو۔ وہ کھانا لے آئی اور میں نے کہا کہ یہ میرے سر پہ رکھو کہ یہ اللہ کے دوست کا اکرام ہے، میں اس کا اکرام کرنے جا رہا ہوں۔ اس حالت کے اندر وقت کا امیر المومنین کھانا لایا، میں آپ کے پاس کھانا لایا ہوں، اللہ کے دوست کھاؤ۔ کتابوں میں آتا ہے جب اس فقیر شخص نے، اس سابقہ گویے نے، گانا گانے والے نے جب یہ سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ میری سفارش امیر المومنین سے کی ہے اور یہ کہا کہ اللہ کا دوست اور مجھ محمد کا یار اور دوست بھوکا ہے، اس کے کھانے کا بندوبست کرو۔ کہا کہ امیر المومنین نبی علیہ السلام نے میرے متعلق کہا۔ امیر المومنین نے فرمایا جی آپ کے متعلق فرمایا ہے، کیونکہ جنت البقیع میں اور تو کوئی نہیں ہے،
آپ کے متعلق فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب اس نے پوری تصدیق کی کہ واقعی کہ نبی علیہ السلام نے میرے متعلق کہا ہے، بس اس نے آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی۔ اے اللہ تیرا میرا معاملہ تھا، اب لوگوں کو خبریں ہونے لگی ہیں۔ اے اللہ میں دھتکارا ہوا ہوں، ٹھکرایا ہوا ہوں، تو میرے حال پر رحم کر۔ اللہ رب العزت کی رحمت نے تھام لیا، اور سب نے ٹھکرایا تھا مگر اللہ کی رحمت نے اس کو سینے سے لگایا، اور امیر المؤمنین کے سامنے اس نے جانے آفری کے صبر کر دی۔ سچی توبہ کرنے والا ہم کیا ہیں؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے سچا تعلق نہیں رکھتے۔ جب ہم اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں گے، پھر اللہ رب العزت وہاں سے ذرائع ہمارے لیے، ہمارے فقر و فاقہ کو دور کرنے کے لیے، ہمارے مسائل کو حل کرنے کے لیے وہاں سے انتظام فرمائیں گے جہاں سے ہمارا خیال اور گمان بھی نہیں جاتا اور جائے گا۔ لیکن مسئلہ ہمارا یہی ہے کہ اللہ رب العزت سے ہمارا تعلق کمزور ہے۔